مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر، ایک تم دنیا میں رہ کر تاریک دنیا رہے، رہ کے دنیا میں دکھائے کوئی دنیا چھوڑ کر. دوستان محترم، شہزادہ اعلی حضرت آقائے نعمت سیدی آقائی و مولائی حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا، ان کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے اس نیت سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب ان کی پاکیزہ زندگی کو سن کر اپنے کردار کو درست کرنے کی کوشش کریں گے. دوستان محترم، سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو مجھے ایسا فرزند عطا فرما جو عرصہ دراز تک تیرے دین کی اور مخلوق خدا کی خدمت کرے. یہ قطب الارشاد کی زبان سے نکلے ہوئے دعائیہ کلمات ہیں. امام احمد رضا وہ ہیں جنہیں اعلی حضرت علی حسین اشرفی میاں علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ احمد رضا زمین پر قطب الارشاد ہیں. قطب الارشاد ولیوں کا ایک بہت بڑا مرتبہ ہے. قطب الارشاد نے دعا کی بچے کی ولادت کے لیے، اور جب اس بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو امام احمد رضا اپنے پیر خانہ مارہرہ مطہرہ تشریف لے گئے، اور مارہرہ مطہرہ میں اس وقت جو شخصیت جلوگر تھی وہ قطب الاقطاب
سید المشائخ سیدنا ابو الحسین نوری میاں علیہ الرحمن 22 ذی الحجہ ہجری سن 1310 کی رات قطب الارشاد امام احمد رضا اور قطب الاقطاب ابو الحسین نوری میاں یہ دونوں رات میں ایک جگہ پر مارہرہ مطہرہ کی خانقاہ میں علمی مذاکرے میں لمبی رات تک مصروف رہے، مسائل پر ڈسکس اور گفتگو کرتے رہے۔ اب وہ محفل کتنی پرنور ہوگی جس میں ایک قطب الارشاد ہو اور دوسرا قطب الاقطاب ہو۔ دونوں رات کے ایک طویل حصے تک گفتگو میں مصروف رہیں، پھر دونوں اپنی اپنی خوابگاہوں میں آرام کے لیے گئے، اور جب دونوں جا کر کے سوتے ہیں تو دونوں کو خواب میں امام احمد رضا کے گھر پیدا ہونے والے بچے کی بشارت دی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ آسمان کی طرف سے ایک چاند زمین کی طرف آ رہا ہے، اور وہ حجم میں، موٹائی اور لمبائی میں زمین سے کئی گنا زیادہ بڑا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے وہ جیسے جیسے زمین کی طرف آ رہا ہے گھٹتا جا رہا ہے، مگر جوں جوں گھٹتا ہے تو نور بڑھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے وہ چاند جو زمین سے کئی گنا زیادہ بڑا تھا جو میں نے خواب میں دیکھا، وہ گھٹتے گھٹتے میری گود میں آ گیا۔ دونوں بزرگوں نے، قطب الارشاد نے اور قطب الاقطاب نے، دونوں نے خواب دیکھا۔ صبح فجر کی نماز کے لیے دونوں بیدار ہوئے تو دونوں میں سے ہر ایک نے یہ سوچا کہ اپنے ساتھی کو خوشخبری میں سناؤں گا۔ قطب الاقطاب سوچتے ہیں میں قطب الارشاد کو خوشخبری دوں گا، اور قطب الارشاد سوچتے ہیں میں قطب الاقطاب کو خوشخبری سناؤں گا۔ دونوں یہ سوچتے ہوئے مسجد کی سیڑھیوں پر اکٹھے ہو گئے، اور مسجد داخل ہونے سے پہلے ہی دونوں نے ایک دوسرے کو نو مولود کی آمد کی بشارت دی۔ قطب الاقطاب ابو الحسین نوری میاں علیہ الرحمن نماز پڑھا کر جب مصلی پر بیٹھے تو آپ نے امام احمد رضا قطب الارشاد کی طرف توجہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مولانا احمد رضا، پیدا ہونے والا بچہ اس کے آپ ولی ہیں، آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو سلسلے میں داخل کر لوں۔ امام اہل سنت فرماتے حضور وہ غلام زادہ ہیں، آپ اس کو ضرور داخل سلسلہ فرما لیں۔ ابھی پیدائش ہوئی ہیں بریلی میں، ادھر مارہرہ میں سیدنا ابو الحسین نوری میاں علیہ الرحمن نے مفتی اعظم کو اپنے سلسلے میں داخل فرما لیا، اور اسی وقت نوری میاں علیہ الرحمن نے اپنا ایک پیرہن لباس اور اپنا عمامہ قطب الارشاد امام احمد رضا کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ لے جاؤ، جب بچہ عمر کو پہنچ جائے تو یہ میری امانت اس کے سپرد کر دینا، اور پہلی ہی فرصت میں اس بچے کو دیکھنے کے لیے آؤں گا، اور اس کی روحانی امانتیں جو میرے پاس ہے وہ میں خود چل کر آؤں گا اور اس کے سپرد کروں گا۔ 6 مہینے کے بعد نوری میاں علیہ الرحمہ بریلی شریف تشریف لائے، اور آپ نے امام اہل سنت نے گود میں لے کر حضور مفتی اعظم کو نوری میاں کی گود میں دیا۔ قطب الارشاد بیٹے کو دے رہے ہیں اور قطب الاقطاب گود میں لے رہے ہیں۔ یہ مصطفیٰ رضا ایسے ہی مفتی اعظم نہیں بنے، دو قطبوں نے ان کی تربیت کی ہے اور انہیں اس مقام تک پہنچایا ہے۔ جب حضور نوری میاں علیہ الرحمن نے
مفتی اعظم کو گود میں لیا تو اپنی شہادت کی انگلی مفتی اعظم کے منہ میں رکھ دی، اور مفتی اعظم ابھی 6 مہینے کے ہیں اور انگلی کو چوس رہے ہیں۔ دیکھنے والے تو یہ دیکھ رہے تھے بچہ ہے انگلی چوس رہا ہے، لیکن حقیقت کی نگاہ رکھنے والوں نے یہ بھی کہا کہ در حقیقت نوری گھرانے کا یہ نوری فرد اپنی نوری انگلی کے ذریعہ سینے میں نور منتقل کر رہا تھا، اور اس بچے نے وہ نور اپنے سینے میں جمع کیا کہ پھر پکار اٹھے کہ فقط نسبت کا نوری ہوں، حقیقی نوری ہو جاؤں، مجھے جو دیکھے کہہ اٹھے میاں نوری میاں تم ہو۔ یہ مفتی اعظم ہند فرماتے فقط نسبت کا نوری ہوں، حقیقی نوری ہو جاؤں، مجھے جو دیکھے کہہ اٹھے میاں نوری میاں تم ہو۔ اور اسی وقت ابھی 6 مہینے کی عمر ہے، انگلی شہادت کی منہ میں رکھ کر فیض بھی منتقل کیا، اور سارے سلاسل طریقت کی اجازت اسی وقت مفتی اعظم کو علامہ نوری میاں نے عطا فرما دی۔ غور فرمائیں، آپ 2 کتب تربیت دے رہے ہیں، چونکہ ان سے کام بڑا لینا ہے۔ مفتی اعظم ہند کو جب 6 مہینے میں گود میں لی، توجہ ہے آپ کی، اعلیٰ حضرت نے کہا تھا اے اللہ مجھے ایسا فرزند عطا فرما جو عرصہ دراز تک تیرے دین کی خدمت کریں۔ نوری میاں نے گود میں لے کر، میں پہلے آپ کو بات بتلا دوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں تو آپ نے اپنے کام میں مدد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِ هَارُونَ أَخِي، اے اللہ اس نبوت کے کاموں میں میرے بھائی ہارون کو بھی میرے شریک فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے، جو کہ اس کا ازلی فیصلہ تھا، حضرت موسیٰ کی دعا پر اس کا ظہور ہوا، ہارون کو بھی نبوت کا اعلان کا حکم عطا فرمایا، اور پھر حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ کے ساتھ شریک سفر کرتے ہوئے ان کا معین اور مددگار بنایا۔ اب اعلیٰ حضرت نے دعا کی تھی اللہ فرزند ایسا دے جو دین کا کام کریں۔ نوری میاں نے اپنی گود میں سے مصطفیٰ رضا کو لے کر جب اعلیٰ حضرت کی گود میں رکھا تو یہ کہا مولانا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي کی تفسیر مبارک ہو، یعنی ادھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ میرے سپورٹ میں، میری مدد میں میرے بھائی ہارون کو بھی سرفراز کیا جائے، تو رب نے قبول کرتے ہوئے ہارون علیہ السلام پر اپنے ازلی فیصلے کے مطابق نبوت کے ظہور کے لیے ان کو اعلان کا حکم دیا۔ بس اسی طریقے سے حضرت انہی کے نقش قدم پر حضرت مصطفیٰ رضا کو وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي والی آیت پڑھ کر کے نوری میاں نے یہ دیتے ہوئے کہا کہ اے احمد رضا تم نے دین کے کاموں میں مددگار مانگا تھا، لو وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي کی تفسیر تمہاری گود میں آ گئی۔ اور پھر سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ وہ پروان چڑھے، 3 سال میں ناظرہ مکمل کر لیا، اور 18 سال کی عمر میں سارے علوم اور فنون پڑھ کر کے آپ مسند افتاء پر بیٹھ کر فتویٰ نویسی کرنے لگے۔ 18 سال کی عمر میں حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا۔ اب آپ چونکہ ایک مرشد طریقت بھی ہیں تو میں یہاں پر ان کے صرف 2 واقعات بتا کر آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج اہل سنت و جماعت عقیدے اور عمل کے لحاظ سے جن کمزوریوں کا شکار ہو چکے ہیں عوام اہل سنت کہ نہ عملی اعتبار سے مضبوط نظر آتے ہیں نہ عقیدے کے لحاظ سے مضبوط نظر آتے ہیں،
اس کی سب سے بڑی کمزوری ہے جہالت، علم کا نہ ہونا۔ علم نہیں ہے، اس وجہ سے یہ ساری کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خدمت دین کا دائرہ وسیع کیا تو آپ نے کیا طریقہ اپنایا؟ ایک مرشد اور ایک سچے پیر کی علامت کیا ہوتی ہے؟ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کی پاس دو اپ ٹو ڈیٹ مسلمان ساڑی پہنی ہوئی عورتیں بے پردہ بہت دور سے سفر کر کے تعویذ لینے کے لیے آئیں۔ ساڑی پہنی ہوئی تھی، بے پردہ تھی، دور سے سفر کرتی ہوئی آئی تھی تعویذ لینے کے لیے۔ جب حضور مفتی اعظم ہند کو بتایا گیا کہ یہ تعویذ لینے کے لیے آئی ہے، آپ تعویذ لکھ رہے تھے۔ تعویذ لکھتے لکھتے آپ کی نگاہ اٹھ گئی تو جیسے ہی آپ کی نظر ان عورتوں پر پڑی، فوراً آپ نے چہرہ پھیر لیا اور نظر جھکا لی۔ اب آج بھی تعویذ لینے کے لیے عورتیں جاتی ہیں، مگر کتنے ایسے ہیں جو نگاہ جھکائے رکھتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو بے پردہ دیکھ کر چہرہ دوسری طرف پھیرتے ہیں۔ تو سچے پیر کون ہوتے ہیں، یہ مفتی اعظم کی زندگی ہمیں بتا رہی ہے۔ آپ نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، سر جھکا لیا، اور 15 منٹ تک ان عورتوں کی سرزنش کی، ان کو ڈانٹا، زجر و توبیخ پلائی، اور ان عورتوں کو آپ نے جو کہا وہ یہ کہا: نہ اللہ رسول کا تمہیں خوف ہے، نہ اپنی طرز معاشرت کی تمہیں پرواہ ہے، اور نہ تمہیں انجام کا خیال۔ بے پردہ آئی اور اتنی دور سے ساتھ میں کسی محرم کو بھی نہیں لائی۔ یہ جملے آپ نے کہیں۔ کیا آج عورتیں تعویذ لینے کے لیے جاتی ہیں تو تعویذ دینے والا کبھی ان باتوں کی تعلیم دیتا ہے؟ تو پہچانو، ایسی جھوٹی غلط باتوں کو دکھا دکھا کر لوگ سنیت کو بدنام بھی کرتے کہ دیکھو یہ ہے سنیت۔ اعلان کرو ایسے لوگوں سے سنیت کا کوئی تعلق نہیں ہے جو اس قسم کا رویہ اپناتے ہیں۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے نظر پڑ گئی، فوراً چہرہ رخ پھیر لیا، نظر جھکا لی، 15 منٹ تک ڈانٹا۔ اللہ رسول کا خوف نہیں، اپنی طرز معاشرت کی پرواہ نہیں، انجام کا خیال نہیں، اس پر ظلم یہ کہ بے پردہ آئی، اتنی دور سے کوئی محرم بھی ساتھ میں نہیں۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ ٹرینوں میں حادثات ہوتے رہتے ہیں، اگر کوئی حادثہ ہو گیا تو مسلمان حمایت کرنا چاہیں تو تمہاری حمایت کیسے کرے کہ تمہارا تو لباس بھی اسلامی نہیں۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، کوئی غلط برتاؤ کرتا ہے، تو کوئی مسلمان حمایت بھی کرنا چاہیں تو تم نے تو اپنی طرز کا لباس بھی نہیں پہنا، کوئی مسلمان تمہاری حمایت کیسے کرے؟ اور اگر کسی حادثے میں مر جائیں تو مفتی اعظم فرماتے ہیں نہ مٹی نہ جنازہ یوں ہی پھونک دی جائیں، کیا ہوگا؟ وہی تو ہوگا کہ نہ اسلامی طرز کا لباس، نہ پردہ، نہ کوئی علامت، حادثہ ہو تو کوئی سپورٹ بھی کیسے کرے، مر جائے تو جنازہ اور دفن کی بات بھی کیسے کی جائے؟ مفتی اعظم فرماتے یہ سارا وبال اللہ رسول کی نافرمانی کی وجہ سے ہوا۔ کیا آج گدی پر بیٹھے ہوئے مرشدان طریقت کے لیے یہ چیز نمونہ عمل نہیں ہے؟ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کہیں دور کی آئی ہوئی اجنبی عورتیں تھی اس لیے مفتی اعظم نے توجہ نہیں دی۔ 1976 کی بات کر رہا ہوں، آج کی گورنمنٹ کی جس طرح توتی بول رہی ہیں،
اس دور میں کانگریس کا ایسے ہی تسلط قائم تھا اور کوئی اس کے سامنے کھڑا ہونے کی ہمت نہیں کرتا۔ اس دور میں ایمرجنسی نافذ ہوئی اور پورے ہندوستان میں نس بندی کا حکم جاری کیا۔ آپ میں سے کئیوں کو پتا ہوگا، پکڑ پکڑ کر زبردستی نس بندی کر دی جاتی۔ پاپولیشن کا اس وقت بھی لوگوں کو بڑا ڈر لگا ہوا تھا۔ تو اس وقت دیوبند کے مفتیوں نے بھی فتویٰ دے دیا کہ ہاں نس بندی نہیں کی جا سکتی، مگر جب قاری طیب صاحب کو حکومت نے اپنا ڈنڈا دکھایا تو فوراً انہوں نے توبہ کر لی، رجوع کر لیا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نہیں فتویٰ دیں گے۔ اس وقت پورے ہندوستان میں حسینی کردار کے ساتھ جس نے حق کی آواز بلند کی وہ شہزادہ اعلیٰ حضرت مصطفیٰ رضا کی ذات تھی، اور آپ نے کہا نس بندی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اشد حرام ہے۔ آپ پر کئی طرح سے پریشر ڈالا گیا کہ کسی طرح سے آپ فتویٰ واپس لے لیں۔ جب بہت دباؤ ڈالا گیا تو آپ نے کہا ہمارے یہاں فتویٰ نہیں بدلا جاتا، ضرورت پڑے گی تو حکومت بدل دی جائے گی۔ اور ولی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے پورے ہوئے کہ چند ہی دنوں کے اندر حکومت بدل گئی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، اس وقت کی پرائم منسٹر اندرا گاندھی نے حضور مفتی اعظم ہند سے ملاقات کا فرمان جاری کیا کہ مجھے بڑے مولانا سے ملاقات کرنی ہے۔ آج تو ہر کہو میں ہر چھوٹے بڑے کو یہ شوق لگا ہے کہ کسی عہدیدار ملازم کے ساتھ کھڑا رہ کر تصویر کھنچواؤں اور کسی ملک کے گورنر اور صوبے کے سی ایم یا ملک کے پرائم منسٹر کے ساتھ اگر کسی کو تصویر کھنچوانے کا موقع مل جائے تو وہ اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہے۔ اور یہ صرف عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ خواص کی طرف بھی میں توجہ دلاتا ہوں۔ عوام تو خیر ہے ہی عوام، مگر سرکار مفتی اعظم ہند سے اس وقت کی پرائم منسٹر نے ملاقات کے لیے بات کہی تو آپ نے فرمایا کہ میں تم سے ملاقات نہیں کر سکتا اس لیے کہ غیر محرم کو دیکھنا حرام ہے۔ اس نے دوسرا پیغام بھیجا کہ میں پردے کے پیچھے سے آپ سے بات کر لوں گی۔ آپ نے کہا غیر محرم کی آواز بھی سننا حرام ہے۔ یہ ہیں سچے مرشد اور سچے پیر۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور اس پر مزید بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ایک بات میں اور بھی عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں کہ ایک مرشد کا جو عمل تھا نا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ حضور مفتی اعظم ہند نے پوری زندگی میں برقع پہنی ہوئی عورت کو بھی کبھی سامنے بٹھا کر مرید نہیں بنایا۔ آپ نے اپنی پوری زندگی حقہ جلانے کے لیے مدرسہ کے مطبخ سے آگ نہیں لی۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی دوسرے کے قلم اور دوسرے کے کاغذ پر کسی دوسرے کا تعویذ نہیں لکھا۔ آپ نے پوری زندگی کسی کے یہاں دعوت کے دسترخوان پر بیٹھے تو اپنے پیالے میں بچا ہوا شوربہ بھی بغیر مالک کی اجازت کے نہیں پیا۔ مفتی اعظم نے اپنی پوری زندگی میں کسی بھی شرعی مسئلہ کے بتانے پر کوئی روپیہ نہیں لیا۔ پوری زندگی فتویٰ لکھنے پر کسی سے کوئی رقم نہیں لی۔ پوری زندگی دعا تعویذ پر کسی سے کوئی رقم نہیں لی، بلکہ آپ کی سیرت میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ دعا تعویذ لینے کے لیے کوئی آیا اور اس نے پہلے کچھ دیا پھر دعا تعویذ لی تو آپ نے وہ لیا ہوا بھی اس کو واپس عطا کر دیا۔ یہ ہے سرکار مفتی اعظم ہند کی زندگی۔ اب اس پر بہت کچھ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔
اس پر میں آپ کی سیرت کی ایک دوسری بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مرشد اور پیر کا یہ طریقہ ہوتا ہے، اور دوسرا طریقہ آج سنیوں کے کئی اسٹیج ایسے ہیں جہاں خارجیت زدہ باتیں اور رافضیت زدہ باتیں کی جا رہی ہیں اور اشعار پڑھے جا رہے ہیں، مگر مولانا ہو یا پیر ہو ٹوکنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو عام طور پر تو ایک بڑی بیماری یہ ہے کہ جس پیر کے لیے یہ شرط قرار دی گئی تھی کہ پیر وہ ہوگا جو عالم ہو، اب یہ تو پیر وہ ہے جو عالم کا دشمن ہے، تو وہ جو غلطی کر رہا ہے اس کی اصلاح کیسے کرے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اب حضور مفتی اعظم ہند کا طریقہ کیا تھا؟ آپ کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی پکڑ کر کے اصلاح کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رامپور سے بریلی شریف کار سے تشریف لے جا رہے تھے، کسی نے گفتگو کے درمیان کسی پنجابی کو سردار جی کہہ دیا۔ حضور مفتی اعظم ہند نے سخت ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، سردار تو بس ایک ہی ہے اور وہ مصطفیٰ کریم ہے، انہیں پنجابی کہو یا سکھ کہو، سردار نہیں۔ اور کوئٹہ کے ایک جلسے میں مولانا صاحب بڑی گن گرج کے ساتھ تقریر کر رہے تھے، اور تقریر کرتے ہوئے انہوں نے انڈیا گورنمنٹ کی تعریف میں یہ کہا کہ ہماری سرکار، ہماری سرکار، ہماری سرکار۔ مفتی اعظم ہند نے اسٹیج پر روکتے ہوئے فرمایا، گورنمنٹ کہو، سرکار تو بس ایک ہی ہے، مدینے کی سرکار۔ یہ ہے مرشد، یہ ہے پیر، یہ ہے عالموں کا سردار۔ اور اسی طریقے سے حضور مفتی اعظم ہند کی خدمت میں ایک شخص تعویذ لینے کے لیے آیا، آپ نے تعویذ دیا تو اس نے بایاں ہاتھ بڑھایا، تعویذ لینے کے لیے داہنے سیدھے ہاتھ کی بجائے الٹا ہاتھ بڑھایا۔ تو اب مفتی اعظم ہند نے کیا کہا؟ ہمارے نبی کا بھی یہ طریقہ تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب کسی کو کچھ غلط ہوتا ہوا دیکھتے تھے تو ہمارے نبی منبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایسا ایسا کر رہے ہیں؟ اس سے پتا چل جاتا جس نے ایسا کیا تھا اس کی اصلاح ہو جاتی، اور جو نہیں کر رہا ہے وہ آئندہ نہ کرنے کا جان لیتا۔ حضور مفتی اعظم ہند کے سامنے جب تعویذ لینے والے نے الٹا ہاتھ بڑھایا تو آپ نے فوراً ناراض ہوتے ہوئے کہا، کیا آفت آ گئی؟ کیسے لوگ گلا کھلا رکھتے ہیں، ٹوپی سر پر نہیں رکھتے، اور بایاں ہاتھ بڑھاتے، صبح و شام داڑھی منڈانا، بس صبح و شام داڑھی صاف کرانا ان کا معمول بن گیا، اور اپنے گھروں میں برکت تلاش کرتے ہیں اور بے برکتی کی شکایت کرتے ہیں۔ سارا کچھ اس کو سنایا جو سنانا تھا، اس کے بعد تعویذ بھی دیا، وظیفہ بھی دیا۔ آپ کی اس گفتگو کا اثر یہ ہوا کہ اس نے چہرے پر سنت رسول بھی سجا لی اور نماز کا بھی پابند ہو گیا۔ 2-3 گھنٹے پیر کو ملنے کے لیے لوگ دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں۔ وہ پیر اگر اپنے مرید کے چہرے پر شفقت سے ہاتھ پھیر دے اور کہے، میں نے تیرے چہرے پر ہاتھ پھیرا ہے، اس کی لاج رکھنا، تو کیا وہ مرید سنت رسول کو کتروائے گا؟ کیا مڑوائے گا؟ لیکن کیوں نہیں کہتے؟ ہمیں کسی پر تنقید نہیں کرنا مقصد، لیکن بزرگوں کی سیرت ہمیں یہ بتا رہی۔ ہم نے وہ پیر پڑھے ہیں جو کتابوں میں موجود ہیں۔ آپ ٹوکتے تھے، روکتے تھے، اور حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بھی بہت سارے طریقے تھے۔ آپ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلموں کو بھی آپ ٹوک دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ٹرین میں سفر کر رہے، بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، الٹے ہاتھ سے، تو آپ نے کہا، میاں کھانا داہنے ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ تو اس نے کہا، بابا میں مسلمان نہیں ہوں۔ تو مفتی اعظم فرماتے، مسلمان نہیں ہو، انسان تو ہو۔ یہ چیز تھی۔ یہ راستہ طریقت والا ہے نا،
واللہ العظیم یہ مسجد میں کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ ہدایت کے لیے جاری کیا کہ جو جڑے اس کو ہدایت ملے، اور حضور مفتی اعظم ہند سے جو جڑتا تھا وہ ہدایت پا لیتا تھا۔ اس لیے آج بھی اس سلسلے کو، اس طریقے کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ بمبئی کا ایک واقعہ ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند ایک مرید کے یہاں مہمان ملاقات کے لیے، مرید بننے کے لیے آتے۔ دو مدراسی کئی دنوں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ مولانا بڑے نورانی چہرے والے ہیں، لوگ اتنے دور دور سے آتے ہیں، تو وہ دونوں بھی ایک دن آ کے محفل میں بیٹھ گئے۔ نیاز پر فاتحہ دیا گیا، نیاز تقسیم کی جانے لگی تو مفتی اعظم نے 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے کہا نیاز تقسیم کرنے والوں کو کہ وہ جو 2 بیٹھے ان کو بھی 2 ٹکڑے دے دینا۔ اب وہ غیر مسلم تھے، انہوں نے 2 انگلیوں کے اشاروں کو اپنے حق میں شگون مان لیا کہ ہمارے لوٹری کھل گئی۔ سیدھے وہاں سے وہ لوگ جوا کھیلنے گئے اور انہوں نے پیسے شرطوں میں لگائے اور لاکھوں لاکھ جیت لیے۔ جب گھر آئے تو انہوں نے سوچا کہ اب تو مولانا کا ہی حق بنتا ہے کہ پہلے ان کی قدم بوسی کی جائے، ان کو مٹھائیاں پیش کی جائیں، گلدستے پیش کیے جائیں۔ اب آج تو کئی لوگ مزاروں پر بھی آنکڑے ڈھونڈتے ہیں نا، میں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں، اور کئی لوگ تو پیروں سے بھی مانگ لیتے ہیں کچھ تو اشارہ دے دو بابا، بابا بھی کچھ اشارے دے دیتا ہے، ایسے ہاتھ کرے گا، ایسے کرے گا، یوں کرے گا، توں کرے گا، سامنے والا سمجھ لیتا ہے۔ اب اس نے یوں توں کیا، اس کی لگ گئی تو لگ گئی، نہیں لگی تو کوئی بات نہیں، کہ میں نے کہا صاف صاف کہا تھا کہ یہ کرنا۔ دیکھو شوبدہ بازیاں اور ہتھ کنڈے۔ اب یہ دونوں مٹھائیاں لے کر، گلدستے لے کر حضور مفتی اعظم کی خدمت میں، آج کے کسی شخص کا اگر یوں ہوتا سامنے سے کہتا کہ 20واں حصہ تو میرا لگتا ہی ہے، اتنا تو میرا حق بنتا ہی ہے کہ مجھے ملنا چاہیے، جبکہ میرے ہی تو اشارے سے تمہیں یہ سارا فائدہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ مفتی اعظم کے پاس گئے، ولی تھے، جانتے تھے یہ کیوں آئے ہیں، کہا یہ کیسے لے کر آئے اتنا زیادہ؟ دونوں نے کہا بس بابا جی آپ کی نظر پیش کرنے کے لیے آئے۔ بار بار پوچھتے رہے کون سی خوشی میں لائے ہو، کیا ہوا اچانک اتنا سارا لے کے آگے؟ انہوں نے حقیقت بتائی کہ آپ نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا تو ہم نے شگون مان لیا، ہم سیدھے چلے گئے اور ہم نے شرطیں لگائی اور لاکھوں لاکھ جیت گئے، اس لیے آپ کی خدمت میں یہ لے کر آئے۔ آپ جلال میں آ گئے اور غصے میں آ کر ارشاد فرمایا ان کے پورے سامان سمیت ان کو باہر نکال۔ ان کو سامان بھی دے دیا گیا، ان کو واپس پلٹا دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے کہا ان دونوں کو واپس بلاؤ۔ لوگ حیران تھے کہ اب کیا ہوگا، دونوں واپس آئے تو حضور مفتی اعظم ہند نے سارے علماء کی موجودگی میں ان دونوں سے کہا بتاؤ کیا اس جوئے میں شرط لگانے کا اشارہ یا حکم میں نے تمہیں دیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں بابا جی آپ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا، وہ تو ہم نے شگون مانا اور ہم نے اپنے دل سے اس کو سمجھا کہ یہ یوں ہے، آپ نے ہمیں کچھ نہیں کہا، ہم دل سے اقرار کرتے ہیں کہ غلطی ہماری ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند نے سارے علماء کو کہا گواہ رہنا کہ اس گناہ کا حکم میں نے نہیں دیا، اور قیامت کے دن بھی اس بات کی گواہی دینا۔ یہ ہوتے ہیں ولی اور ایسے ہوتے ہیں پیر۔ افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ کئی مولوی بھی حق بولنے کے لیے تیار نہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو بولتے ہیں تو پھر ایسے سارے جعلی پیر ان کے پیچھے پڑ جاتے۔ حق تو حق ہے نا، تعزیوں کے لیے حسینیت کا نام کوئی اور لیتا ہے، تعلیم کے لیے حسینیت کا نام کوئی اور لیتا ہے۔ تعلیم اور حقانیت کے لحاظ سے حسینی بنو کہ زمانہ کچھ بھی کہتا رہے تم حسین اعظم کا پیغام پہنچاؤ، ان کی تعلیمات پہنچاؤ۔ اس لیے حضور مفتی اعظم ہند کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔
ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں داخل کرو۔ میں نے بہت لوگوں سے پڑھا سنا بھی کہ جس کو سچا پیر نہ ملتا ہو وہ داتا گنج بخش کی کتاب کشف المحجوب کو اپنا پیر بنا لے، اس کتاب کو پڑھو، اس پر عمل کریں، مناج العابدین کو پڑھیں، امام غزالی کی احیاء العلوم کو پڑھیں۔ میں گنہگار عالم دین آپ کو مشورہ دیتا ہوں، اگر کوئی سچا پیر نظر نہیں آتا، ایسا نہیں ہے کہ ہے نہیں، زمین ایسوں سے خالی نہیں ہے، ہیں ایسے لوگ، لیکن اگر ہمیں نظر نہیں آتے تو حضور مفتی اعظم ہند کی سیرت کو اپنا مرشد اور اپنا پیر بنا لو، ان کی زندگی پڑھو اور اس کے سانچے میں اپنی زندگی گزارو۔ اللہ کریم ہمیں ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور الحمدللہ آج مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی اس بات پر، بالخصوص آج جو میری حاضری یہاں ہوئی، الحمدللہ ہم نے یہاں پر مدرسے میں بچیوں کا 2 سالہ مبلغہ کورس کا آج عصر کی نماز کے بعد آغاز کر دیا۔ عام طور پر عورتوں میں جہالت زیادہ ہوتی ہے اور ان میں بدشگونی، وہم اور اس طرح کی باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر عورتوں میں دین آ جائے تو نسلوں میں دین آ جائے گا۔ اور چونکہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی نے ایک مرتبہ مجھے کہا تھا کہ چونکہ آخری زمانے کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ عورتوں کے ہاتھ میں چلن ہوگا، ہے کہ نہیں؟ تو حضور دائی کبیر امیر سنی دعوت اسلامی نے مجھے کہا تھا کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ جن کے ہاتھ میں چلن آئے گا ان کے ہاتھ میں دین دے دو تاکہ وہ چلائیں تو دین چلائے۔ الحمدللہ آج ان کی اس خواہش پر، ان کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے ہم نے یہاں مبلغہ کورس کا آغاز کیا ہے۔ 2 سال تک ان بچیوں کو پڑھایا جائے گا اور انشاءاللہ ان کو اتنا سنوارا جائے گا کہ وہ جہاں جائیں گی انشاءاللہ اصلاح معاشرہ کے لیے کام کرنے والی ذمہ دار مبلغہ بن کر یہاں سے نکلیں گی انشاءاللہ۔ ہمارے محب گرامی مولانا شعیب رضا صاحب، ان کی خدمات آپ جانتے ہیں، اور دوستان محترم امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں علماء کی قدر کرو، یہ جس جگہ بیٹھتے ہیں زمین پر اس سے زیادہ مقدس کوئی جگہ نہیں۔ ان کی محنت رات دن آپ دیکھ رہے ہیں، تقریباً 26 بچیاں مبلغہ کورس میں ایڈمیشن لینے کے لیے آج آ چکی تھی الحمدللہ۔ تو آپ میں سے کئی لوگوں کی بیٹیاں ہوں گی، تو میری آپ سے درخواست ہے کہ جو بھی وقت بتایا جائے اس وقت میں آپ بچیوں کو ضرور اس کورس کی تکمیل کے لیے مدرسہ بھیجیں، اور جب وہ بچیاں گھر آئیں تو بھی ان کی نگرانی رکھیں، ان کی پڑھائی کی طرف ان کو مائل کریں، اور اس کام کے اندر آپ کو بھرپور ہمارا سپورٹ کرنا ہے انشاءاللہ۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ جس طریقے سے بھی ابھی 2 معلمہ اور 1 معلم مولانا شعیب رضا صاحب 3 ابھی پڑھائیں گے، 3 پیریڈ ہوں گے انشاءاللہ۔ ضرورت پڑی بچیاں آگے بڑھی تو انشاءاللہ ہم مزید علماء اور معلمات کی بھی مدد لیں گے اور ان کی خدمات سے اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ مگر اس کام کے اندر اب یہ کہ مولانا شعیب رضا آپ کو کہیں اور آپ کہیں کہ چلو ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو یہ کام، آپ خود سامنے سے پوچھیں کہ حضرت آپ نے جو کام شروع کیا ہے اس میں کس چیز کی ضرورت ہے، ہمیں بتائیں، ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار۔ دین زندہ ہوگا تو اسلام زندہ ہوگا، علم پھیلے گا تو معاشرے کے اندر خوشحالی پیدا ہوگی۔ تو یہ ایک عظیم کام آج عصر کی نماز کے بعد بدھ کے دن، چونکہ بابرکت دن ہے، اس دن آغاز ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ یہ تدریج دھیرے دھیرے منزل کی طرف پہنچے گا۔ آپ دعا بھی کریں اور اس کی کامیابی کے لیے کوشش بھی کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دینی مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔